عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رحمت للعالمین ہونے کے لیے فقط مالک و مختار ہونا بھی کافی نہیں ہے. دیکھیے، میں برطانیہ سے یہاں آیا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ جناب عزیز صاحب، ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے. آپ جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا، جو مانگیں گے آپ کو دے دوں گا. آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدد کریں گے، تو آپ مجھ سے پانی مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہیں میمنو کی زبان میں. آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ پانی مانگتے ہیں، میں چائے کی پیالی پیش کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کی مدد کر پاؤں گا؟ نہیں. پتہ چلا مددگار ہونے کے لیے، رحمت ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. Arey, the Prophet only knows Arabic. The Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand Urdu. When Imam Ahmad Riza rahimahullah says Mustafa Jane Rahmat pe lakhu salam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't understand the language. Why is that? He only understands Arabic. Huzur نہیں جانتے ہندی، حضور نہیں جانتے فارسی، حضور نہیں جانتے تمہاری زبانیں. میں کہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت للعالمین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کی ہر زبان جانتے ہوں. وہ عربی بھی جانتے ہیں، وہ انگلش بھی جانتے ہیں، وہ ہندی بھی جانتے ہیں، وہ فارسی بھی جانتے ہیں. جس زبان میں پکارو گے آقا سمجھیں گے، مدد فرمائیں گے. ارے انسانوں کی زبانیں تو کجا، وہ حیوانات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں. ارے چاند پکارے تو چاند کی زبان بھی سمجھتے ہیں، سورج پکارے تو سورج کی زبان بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب آواز میں کوئی پکار رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہم نے دیکھا ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہرنی، اسے کسی نے باندھا ہوا ہے، اسے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے. ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرما دیجئے، میرا یہ مالک ہے، اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں اس پہاڑ کے پیچھے، وہ بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرمائیے، سفارش کر دیجئے، اس مالک کو بتائیے چند لمحے دے دے، چند ساتیں دے دے، میں جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہرن میں تیری سفارش تو کرتا ہوں لیکن تو واپس آ جائے گی نا، تو آ جائے گی نا، تو واپس آ جائے گی. ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے وفا نہ کروں، ہو نہیں سکتا، آپ سے وعدہ ہے واپس آ جاؤں گی. وہ ہرن وہاں سے جاتی ہے پہاڑی کی طرف. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے. وعدہ کیا ہے اس ہرنی نے. ہرنی جاتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، ٹانگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلام ہوں، حاضر ہوں، واپس آ گئی ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا کیا. اب میں تجھے کہتا ہوں کیا تو یہ ہرنی بیچتا ہے؟ مجھے بیچے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ کے، ہمارا مال آپ کا، آپ لے جائیے، یہ آپ کی ہے. میرے آقا نے فرمایا تو نے مجھے ہبہ کر دی، تو نے مجھے دے دی، ہے ہرنی جا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں. میرے
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आज़ाद किया। जब हिरन को आज़ाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहाँ से जाती है तो अपने पाँव ज़मीन पर मारती है, अपने पाँव ज़मीन पर यूं मार रही है गोया कि हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफ़ा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आज़ाद किया है। हिरनी कह क्या रही है? हिरनी अपने पाँव ज़मीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया कि कह रही है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं। हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ, जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रवादारी। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? किसने बताया? किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर 4 टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस 2 टांगों वाले इंसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं। अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं।